کتنا بڑا دل ہے اس کا سارا کا کہ لانڈی رکھی ہوئی ہے اس کے پاس تجھے ہو سکتا ہے اس سے اولاد مل جائے تو میرا گھر آباد ہو جائے گا. آباد اپنا گھر سمجھ رہی ہے. تو اور وہ حاجہ کے پاس گیا, اس کی بات مان لی نا, آپ سمجھے, اس کی بات مانی. لکھا ہے ابراہیم نے سارا کی بات مانی. عقل مند تھوڑی تھے وہ تو بیچارے چاہتے ہی کچھ کہہ چکے گپ سے. اچھا میں یہ سب باتیں اگر کہوں تو برا ہوں, آپ بائبل مان رہے ہیں یہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. یہودی عیسائی اور جو حاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہو گئی, دیکھا وہ چلا گیا حاجرہ کے پاس اور حاملہ ہو گئی وہ, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. ہاں تو جب جیسی اس کی اولاد ہوئی تو سمجھیے مالکن جو سارا یہ حقیر ہو گئی. دیکھا آپ نے, کیونکہ بیٹا آ گیا. وہ بیٹا کون ہے؟ اسماعیل. حاجرہ سے کون بیٹا ہوا؟ اسماعیل. یہ سب بائبل پڑھ رہا ہوں میں, دیکھیے خبردار کسی نے کہا ہوگا کہ میرا یہ بلیف ہے, میں نہیں مانتا ہوں, آپ لوگ مان سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یہودی عیسائی تو کنفرم مان رہا ہے بائبل کو مانتا ہے وہ. اور یہ دیکھیے آگے لکھا, ابراہیم نے سے حاجہ کی ایک بیٹا ہوا اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو حاجہ سے ہوا تھا اس کا نام اسماعیل رکھا. حاجرہ کو سمجھیے کیا ہوا. بائبل میں اور جگہ لکھا حاجرہ کون ہے؟ حاجرہ بائبل میں کون ہے؟ لونڈی. لونڈی ذرا عجیب سا لفظ ہے, بائبل کے لکھا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. لونڈی آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. نوکرانی. نوکرانی نہیں, تحفے ملی ہوئی تھی انہیں. وہ بائبل میں پڑھے تحفے مل گئی تھی انہیں, بادشاہ نے تحفے میں دے دی تھی. کسی وجہ سے جھوٹ بولا تھا کیوں ابراہیم نے بائبل میں. وہ بڑی بڑی کہانیاں ہیں, کہانیاں ہیں سب. بچپن سے ہم یہ سوچ رہے ہیں, بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہوئی ہیں. اچھا اب وہ آگے دیکھیے بائبل میں اور کیا بات لکھی ہوئی ہے. یہ یہودی عیسائیوں کے عقیدے ہیں سب. اور خداوند نے جیسے کہ اس سے فرمایا تھا کہ سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کہا. اچھا اب یہ جب حاجرہ کیا بیٹا ہو گیا اسماعیل, تو کیونکہ سارا نے اتنی بڑی قربانی دی کہ بیٹے جاؤ حاجرہ کے پاس چلے جائے ابراہیم, اور ابراہیم نے اس کی سن لی, تو اب اللہ نے نظر کی سارا پر. دیکھیں, اور خداوند نے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی, اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کہا, سو وہ سارا حاملہ ہو گئی. اچھا یہاں جو لکھا ہے نا وعدے کے مطابق سارا نے سارا سے کہا, یہ اردو میں لکھا ہے. اگر میں آپ کو انگلش بائبل یہاں سے پڑھ کے سناؤں تو پتہ وہاں کیا لکھا ہے؟ گاڈ وینٹ انٹو ہر. یہ ابھی بائبل انگلش یہاں دیکھ لو, اس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. یہاں تو لکھا ہے مطابق, کیونکہ پتہ ہے ہمارے ہم جو کہیں گے تو انگریزی تو لکھا گاڈ وینٹ. سارا حاملہ ہوئی اور ابراہیم کے لیے اس کے لیے بڑھاپے میں اس وقت معین پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا بیٹا ہوا. اور سارا نے دیکھا کہ حاجر مصری کا بیٹا جو ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹے مار رہا ہے. اب کیا ہوا کہ سارا کے بھی بیٹا ہو گیا, اس کا نام تھا اسحاق. حاجر سے ہوا اسماعیل, وہ نوکرانی تھی لونڈی. اب جناب یہ جب دیکھا سارا نے کہ اب میرا بھی ہو گیا, لیکن وہ جو اسماعیل بڑا ہو گیا ٹھٹے وٹے مار رہا ہے, تو جب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اب پھر دیکھیے سارا نے ابراہیم کو, ابراہیم بیچارے ہر بات سنتے تھے, پہلے کچھ کہا تھا پھر کہا, تب دیکھا ٹھٹے مار رہا ہے اسماعیل, تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس طرح اس کی لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو جائے. اچھا یہ دیکھیے دو بیوی ہیں ان کی بائبل میں, دو بیوی ہیں ابراہیم کی. بیوی کہیں گے کہ لونڈی کا زبر ناجائز تعلق, کیا کہیں گے آپ؟ تو سارا جلی کہ یہ بیٹا وارث لونڈی ہے, لونڈی کا بیٹا اسماعیل ہے, اور یہ اب شیئر کرے گا ہماری جائیداد کے اندر, تو لہٰذا اس کو نکالیں آپ. اچھا بڑے اوبیڈینٹ تھے وہ, بیوی کے ہر بات سن لیتے. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے حاجرہ کو دیا, بلکہ اس کے کندھے پر رکھ دیا, ڈال دیا اس کے کاندھے پر, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں پھرتی رہی. اب یہ پتہ ہے کیا جگہ ہے وہ ڈیزرٹ میں, جب بچہ یوں کر رہا ہے پانی نکل رہا ہے, سنا ہوا ہے, آگے آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہے, سب پتہ ہے نا یہاں. یعنی کہ پہلے تو بیچارے اوبیڈینٹ ابراہیم علیہ السلام, یہ سب بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے کو یہودی عیسائی بتا رہے ہیں اپنی بائبل پڑھ کے, یہودی عیسائی بتا رہے ہیں بائبل پڑھ کے کہ کیا ہوا. تو سارا نے پھر ابراہیم کو بلایا, ادھر آؤ جی. انہوں نے کہا ایسا کرے, اس کو نکالے, یہ ہمارا تو بن جائے گا.
تب تک ذرا ویژولائز کرے ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے کیا مقام ہے. انہوں نے ایک فیملی بیک گراؤنڈ بتایا ہوا ہے, فیملی انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ بتایا نا, اور ایک قرآن بتا رہا ہے. تو آپ کے پاس چوائس یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں ملا جلا لیں. شرک نہیں کر سکتے آپ, مشرک نہیں ہیں آپ. تو اولاد کا کیسے قتل ہو رہا ہے؟ مشرکوں نے کیسے اولاد کا قتل کیا ہوا ہے؟ یہ شراکت کر کر کے. اللہ آیت میں کچھ کہہ رہا ہے, ایک بیوی بتا رہا ہے, تو وہاں جہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کہے 2 اور 3 اور 4 شادی کرو, اس پہ اپوزیشن ہے عیسائیوں کی, یہودیوں کی. اور اپنی بائبل میں ابراہیم 2 بیوی لیے ہوئے ہیں, بلکہ سارا کی اس حد تک سن رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں. اب نکالنے گئے تو نکال رہے ہیں وہ, اور نکال دیا. اور کچھ ہم بھی سن لیں کہ صفا مروہ دوڑ رہے, سمجھ رہے کہ حاجہ دوڑ رہی تھی. استغفر اللہ. آپ کیوں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ اور سارے پیغمبر اس لیے دوڑ رہے تھے کیا؟ نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے کچھ. جب کوشچن آنسر آئے گا جب پوچھیے گا کہ ہم صفا مروہ دوڑتے کیوں ہیں. اچھا جناب, تو یہ تھا فیملیز کا مسئلہ. ابھی چل رہا ہے فیملی کا مسئلہ سورہ ابراہیم 14, 39 اور 37. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. پھر آگے سورہ ابراہیم کی 37 میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ان جو بیٹے ملنا اسماعیل اسحاق, وہ دونوں بڑھاپے میں. بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. مگر اسحاق کی جب بشارت ملی تو ان کی بیوی بھی بوڑھی اور بھانج ہو چکی تھی. پہلے اسماعیل کے وقت نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام دونوں وقت بوڑھے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تبھی پہلے بشارت جو تھی وہ بڑھاپے کی وجہ سے ملی تھی. ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب, بے شک میں اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا اس وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارا بے شک اے رب ہمارے رب یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں, پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اور دوسری دعا کیا, ایک تو یہ کہا انہوں نے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں دیے اسماعیل اور اسحاق, اور دوسری بات یہ گئی کہ تیرے پاک گھر کے پاس اس وادی غیر میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, میں اپنی ذریت سے ٹھہرائے جا رہا ہوں. ذریت مینز آف سپرنگس. اسماعیل اسحاق یعقوب اور جنریشن, آف سپرنگس کہتے ہیں نسل در نسل, کہتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن. وہاں ٹھہرائے جا رہا ہوں تاکہ وہ وہاں کیا کریں, صلاۃ قائم کریں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے پاک گھر کے پاس اپنی ذریت سے, ذریت از پلورل, سمجھ رہے, ذریت از ناٹ سنگولر ناٹ ڈوئل, پلورل. آف سپرنگز ذریت بہت ساری, لیکن ہمیں پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور ذریت کیسے بنے گی؟ اور ذریت کیسے بنے گی کہ جو بھی ان کو قربانی دیتے جائے گا, جو بھی اللہ کی نظر میں قربانی دے گا یا اپنی ذبح کرے گا اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں جس طرح ذبح کرنے کا حق ہے, تو وہ بھی ذریت میں آ جائے گا تیرے پاک, تاکہ صلاۃ قائم کریں وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس وقت سے چلی ہے صلاۃ قائم کریں تیرے پاک گھر کے پاس. اب جو آپ سنیں گے, اب ملت مذہب کیا ہے؟ سورہ حج اس کی 78 آیت, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو, جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جد و جہد کرنے کا حق ہے. اسی نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین فیصلہ یعنی اسلام سلامتی حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے, اور اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام پہلے سے مسلم, سر تسلیم خم کرنے والا, اردو میں مسلمان رکھا.
اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے، پس وہ نعمت دینے والا سرپرست، مولا اور نعمت دینے والا مددگار ہے۔ اب دیکھیے، اب اس آیت میں ملت کا لفظ آیا۔ پہلے تو کہا جہاد، جہاد عربی میں لفظ ہوتا ہے، اس کا پورا ایک الگ لیکچر ہے، لیکن میں صرف یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں لکھا ہے جہاد و جاہدو، جمع، جد و جہد، اسٹرگل، اسٹرائیو، جد و جہد کرو کس میں؟ وجاہدو فی اللہ حق جہادی، وَاجْتَبَاكُمْ، اسی نے چن لیا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ الْحَرْجِ، اور اس نے دین فیصلے میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہوئی، حرج نہیں رکھا ہوا۔ ملت ابیکم ابراہیم، ملت جو ہے تمہارے مذہب جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ہے۔ باپ دادا ابراہیم کون ہے؟ مذہب کس کا ہے یہ؟ آپ یقین کریں، اس یہودی عیسائیوں نے مسلمان کا مذہب بنا ہوا ہے اسلام۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ نان مسلم سے بنایا ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا، جس کا خواب آپ سننے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ملت جو ہے نا، ملت کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، ملت کو کہتے ہیں اردو لینگویج میں مذہب، وے آف لائف، اور جو وہ کیا نام ہے دین ہے، دین کا مطلب فیصلہ۔ دیکھیں، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک نزدیک فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اسلام، سلامتی حاصل کریں، یعنی آپ پیس میں آئیں۔ کس طرح آئیں گے؟ ملت ابیکم ابراہیم، جب تمہارے باپ دادا ابراہیم کے مذہب کو فالو کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ خواب، انہوں نے بیٹا کیسا کہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، ذبح جو لیکچر سن رہے ہیں، بیٹے نے کیا کیا کہ اگر اللہ کا آپ کو امر آپ کر گزریے، اگر مجھے اللہ صبر دے تو میں انشاءاللہ صابروں میں سوں گا۔ یہ انہوں نے سچا کر دکھایا وعدہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ داخل ہو رہے ہیں، وہ سرترسی، پھر اللہ نے عہد کیا ان سے، اگر آپ ایسا کریں گے جیسے اسماعیل السلام نے کیا تو آپ ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ بن جائیں گے، روحانی باپ۔ تو مذہب کس کا ہو جائے گا؟ آپ فالو کر رہے ہیں، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ سبحان اللہ، یہ ہے سلسلہ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جتنے فیصلے اس میں لکھے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جناب مذہب ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر، سیم چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کوئی ڈیفرنٹ چیز تھوڑی کی، انہوں نے وہی چیز کی، کیونکہ اس کی ذریت کہتے ہیں وہ۔ تو اللہ کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم، سر تسلیم، سبمٹر رکھا ہے۔ من قبل وفیہ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ کیسے آپ اللہ کو مانیں گے اور سب چیز، جبکہ آیات، رسول تم پہ گواہ کیسے ہو جائے گا؟ رسول کیسے گواہ؟ ربنا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب معبوس کر دے، مقرر کر دے انہی میں سے رسول جو تیری آیت تلاوت کرے، کتاب کا علم دے، حکمت، یہ کتاب کا علم ہو گیا، اس کے اندر نالج کیا ہے اس کا علم دے، آیت تلاوت کرے اور لوگوں کا تزکیہ کر دے، حکمت سے بات کرے، حکمت بتائے، یہ رسول کا کام ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے رسول تم پہ گواہ کیسے ہو جائے گا؟ جب آیت تلاوت کی جائیں گی، کتاب کا علم آئے گا آپ کے پاس، تزکیہ کریں گے آپ، رسول ہمارے کو کرے گا۔ اب آپ کیسے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم جو سر تسلیم خم کردہ ہو جائیں گے اللہ کے، وہ لوگوں پر گواہ ہو جائیں جیسے رسول آپ پہ گواہ۔ تو یہاں پر رسول کس طرح گواہ ہو گیا؟ آپ کو کس طرح گواہ ہونا ہے؟ رسول جس طرح آپ پہ گواہ ہے، آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نبی یہ سب تو کوئی نہیں آ رہا، اب تو سسٹم ہمیں آگے لے کے آنا ہے۔ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا مسلمس، یہ سمجھ لیں ہر مسلم سر تسلیم خم کردہ اللہ کا جو بھی ہے، مسلم سبمٹر جو اللہ کا ہے، اس کا کام ہے رسول کی سنت میں آیت تلاوت کرنا، کتاب کا علم دینا، حکمت سے بات کرنا اور تزکیہ کرنا۔ یہ تو کنٹینیوس پروسیس رہے گا قیامت تک، یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جناب فاقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو پس، اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور پکڑ لو اللہ کو، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، اور پس وہ نعمت دینے والا سرپرست، مولا اور نعمت دینے والا مددگار۔
لیکن اس کے اپوزیشن کون ہے جس کا میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بائبل میں کمپیئر کرتا جا رہا ہوں. ہو رہا ہے نا بائبل کا کمپیئر. دیکھیے کیا ہوا نیکسٹ پیج پہ البقرہ 2:135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وہ کہتے ہیں ہود یہودی یا نصارہ مددگار عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے. کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب کو اختیار کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. دیکھا آپ نے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ یہودی. وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا. تم ہدایت تم اگر یہودی اور نصارہ ہو جاؤ گے تب تم ہدایت پہ آؤ گے. وہ آپ پیچھے کیا ہو گیا سارا ہیگر ارے دمبا کالے بکرے تب کیا ہو گیا آپ تب ہدایت پر آئیں گے جب یہ کریں گے آپ. یہاں لکھا ہے بمطابق بائبل یہودی اور عیسائیوں کے عقائد پیدائش 17 جینیسس 17:10 اور 14. اب یہ بائبل میں لکھا ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے یعنی ابراہیم سے کہہ رہے ہیں اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندے کو نرینہ کو ختنہ کیا جائے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہودی اور عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بائبل میں لکھا ہے کہ استغفر اللہ اللہ کہہ رہا ہے میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے یعنی ابراہیم کے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے یعنی بعد میں نسل در نسل جسے کہ تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے. اور سنیے آگے اور فرزندہ نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے میرا توڑا عہد کو توڑ دیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد کیا ابراہیم اسماعیل سے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو جو طواف کر رہے ہیں جو اعتکاف کر رہے ہیں جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں. یہ تھا عہد اللہ کا مسلم قرآن مجید کے اندر کہ عہد یہ کیا تھا یاد ہے آپ کو. لیکن بائبل میں عہد یہ کر دیا کہ صاحب ختنہ کرو. اور پھر جوئش پریکٹس کو وہی یہودی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی نصارہ جب تک تم نہیں ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پہ تھوڑی ہو. یہ ان کی پریکٹس ہے. یہ بائبل میں ان کی ہے صاحب یہ ان کی کتابیں میں لکھا ہوا سب کچھ. یہ پروپیگنڈا ان کا ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ استغفر اللہ نام مسلمان ہی رکھ دیا. آپ اٹھائیں ڈکشنری دنیا کی کسی انگلش ڈکشنری اٹھائیں آپ اس میں لکھا ہوا ہے جوئش پریکٹس افریقن بلیک مسلمز پریکٹس اینڈ جنرلی مسلم پریکٹس بٹ بیسیکلی اٹ از دی آرتھوڈاکس کرسچنز اینڈ دی جوز. یہ پریکٹس ان کی ہے ان کا بائبل میں لا لکھا ہے. اللہ نے عہد کچھ اور کیا ہوا یہاں قرآن مجید میں جو اللہ کا عہد ہے. یہ اللہ کا عہد تھوڑی کہ میرے اور میرے بعد تمہارا عہد یہ ہے کہ تم اپنے ختنے کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ قرآن میں ایسی باتیں کرے فضول استغفر اللہ. تو اللہ کہہ رہا ہے ام تقول اچھا پھر کیا کہتے ہیں ابراہیم ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. کہنے لگی ابراہیم اور یہ اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب جس کا آپ ذکر سن رہے دیکھیں ان کی بائبل میں نے پڑھا تھا نا تو کہہ رہے ہیں یہ سب یہودی نصارہ تھے. یعنی وہ کون تھے ابراہیم؟ یعنی آپ یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت پتہ نہیں کسی کو یاد ہو اگر کوئی حافظ یہاں بیٹھا ہو کوئی اللہ کہتا ہے ابراہیم جو تھا مسلم و حنیفہ تھا. وہ آیت تھی نا ہاں 3:67 میں پڑھ دیتا ہوں کسی کو یاد ہے؟ دیکھیے یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں 3:67 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں
لیکن وہ حنیفہ مسلمہ، وہ کون ہے؟ سچے مسلم، حنیفہ مسلمہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں کہنا ہے ابراہیم مسلم؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہودی اور وہ نہیں ہے نصارہ، اور وما کان من المشرکین، مختلف جگہوں پہ آتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہیں وہ نصارہ ہے، بلکہ وہ مسلم اللہ کے سر تسلیم خم کردہ ہے نا، مسلم ہے. بھئی یہ ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لیکن آپ یقین کریں ہمارے معاشرے میں سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم سے اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب یہ سارے یہودی پروفٹ تھے. اسماعیل علیہ السلام سے کوئی پروفٹ نہیں آیا، ایک ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسماعیل سے علیہ السلام سے کوئی پروفٹ نہیں آ رہا. یہ میں معاشرے میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. اور جناب ابراہیم کے بیٹے جو اسحاق تھے، اس سے بیٹے یعقوب اور یوسف، وہ سارے پروفٹ. عیسیٰ السلام پتہ نہیں کیسے بغیر باپ کے، عیسیٰ السلام وہاں سے کہنے لگے اسماعیل کے بعد سارے مشرک محمد پیس بھی اپن ہے، تو یہ ہو گئے عرب، یہ ہو گئے یہودی، تو یہ سارے یہودی پروفٹ ہیں. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کانوا ھودا او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے یہودی اور نصارے ہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، تم کیا زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ تو اللہ پوچھے تم کیا، تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اپنی شہادت کو کتمان کر رہا ہے، چھپا رہا ہے نزدیک اللہ سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہا ہو. تو دنیا میں یہ کنفرم بات ہے کہ یہودی اور نصارہ جو ہے سارے سب کو یہودی نصارہ بنا رکھا ہے. تو یہ دنیا میں پرابلم کیا کر دی؟ جوز اینڈ عربز کا جھگڑا. یہ جوز عربز کا جھگڑا آپ دکھا رہے ہیں، وہ اس لیے بنا رہے ہیں وہ سمجھ سب یہ پولیٹیکل سچویشن نہ ہو. یہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ اللہ کہنا پڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم یہودی نصارہ نہیں ہے. اور آپ یقین کریں میرے موسٹ آف دا لیکچرز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بائبل میں لکھا ہوا یہودی عیسائیوں کا عقیدہ ہے. آپ کسی لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں یہ بائبل میں لکھا ہے یہودی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہودی عیسائی کا. مجھے یہودی کہہ رہے ہیں، بھئی میں کون ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہہ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو یہودی کہہ رہے ہیں، سب کو یہودی کہہ رہے ہیں. تو ہو از محمد شیخ؟ باقاعدہ آفیشیلی کہہ رہے ہیں یہودی ہے محمد شیخ. میں نے بولے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کون ہے، ان کو یہودی کیوں کہہ رہا ہو تم؟ چلو مجھے تو کہہ لو، چلو تمہاری مرضی ہے. ان کو کس نے کہا اور کون کہہ رہا ہے؟ تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مسلم اور سچے مسلم ہیں؟ بتائیے آپ، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کہتے ہیں ہم تقولون، کہتے ہیں وہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ایون ٹرائبز جو ہوتے ہیں، وہ لیڈر جو ٹرائبز تھے، کانو قبیلے، کانو ہودن و نصارہ، وہ سب یہودی و نصارہ، سب یہودی نصارہ ہیں. تو اللہ کہتے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ، تم کہہ دو ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے. ومن اظلم ممن کتم شہادہ، اور اس سے بڑھ کے کون ظالم ہے جو چھپاتا ہے شہادت جو اللہ کے پاس سے ایویڈنس آ گیا اس کے باوجود چھپا رہے ہیں. عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں تو عمل کرتے آ رہی ہے دنیا میں. لام کے مسلمان جو کہتے آ رہے ہیں ان کو یہ یہودی نصارہ کا جو سلسلہ چلایا ہوا ہے، سب کو یہودی نصارہ بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ. تو اللہ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ایون پیغمبروں کو. تو اگر میرے بارے میں کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلیو کریں. ساری پریکٹس خود کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہودی یہ ہے محمد شیخ. امیجن کریں آپ، میں پروف بائی پروف دکھا رہا ہوں کہ باقاعدہ بائبل کی چیزیں لکھی ہوئی مان رہے ہیں وہ، اور وہ یہودی پریکٹسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد شیخ. میں ایک بات آیات بتا رہا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں یہودی ہے ایجنٹ محمد، استغفر اللہ، محمد شیخ یہودی ایجنٹ. تو میرے ابراہیم علیہ السلام اور یہ سارے پیغمبروں کو یہودی نصارہ کون کہہ رہا ہے؟ تو میں ظاہری بات ہے میں ان کی اتباع کر رہا ہوں، سارے انبیاء کی اتباع کر رہا ہوں، مجھے بھی کہہ رہے سیم، اس کا صحیح جا رہا ہوں میں. سورہ بقرہ 2:120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود اور نصارہ مددگار عیسائی تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کی ملت، اب دیکھیے ملت ان کی بھی آ گئی، حتی تتبع ملتہم،
ان کی ملت ان کا مذہب کی اتباع نہ کرے، کہہ دے کہ بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں کہ وہ بتا رہا ہے، اوپن کر رہا ہے، وَلَن تَرْضَى، وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی نصارہ. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تو ان کی ملت مذہب کو نہ اختیار کر لے. ڈینائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ جب تک راضی نہیں ہوگا، یہودی نصارہ جتنا ہے دنیا میں، پوری دنیا کے ہر علاقے کے چپے چپے پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں کہانیاں ہیں وہ ساری. قرآن کی آیتیں تھوڑی جانتے ہیں اس کی روح. بلیو کریں آپ. میری نانی، میری دادی، میرے سب وہی باتیں کر رہے ہیں جو یہودی نصاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اتنی بڑی کنٹروورسی پوری دنیا کے اندر ہر علاقے میں، ہر آپ کسی گھر میں چلے جائیں، کوئی آپ مجھے بتائیں جس کے گھر میں آپ کو نہ دکھا دوں یہ سارے سب یہودی و نصارہ کے عقائد. اور انہوں نے کروڑوں ملین ڈالر خرچ کیے اس کے اوپر. بلیو کریں آپ. نام نہیں لیا انہوں نے، آپ ہی کا نام مذہب کے نام سے آپ کو وہی بنا دیا جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں. کتنی محنت کی انہوں نے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے گھروں میں باقاعدہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ آئیڈیالوجی اور فلاسفیز. یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان استغفر اللہ. کون یہ چیزیں پھیلا رہا ہے؟ یہودی نصارہ. ہر چیز یہودی نصارہ کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیں. ہم پہچان ہی رہے. تو یہ ہے، دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصارہ جب تک تم ان کے ملت مذہب کو نہیں مانو گے. ملت کے معنی یا مذہب ہے، دیکھ رہے ہیں، مذہب ملت، ان کے مذہب کو نہیں مانو گے. تو اللہ کہتا ہے کہہ دو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سے ہے، ہدایت تو وہی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم اتباع کرو اپنی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد جب تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تمہارے لیے کوئی مددگار اور اس کا سرپرست نہیں ہے. تو یہ سمجھے یہودی نصارہ کا اب یہاں کمپیریزن آ گیا. یہ ہیں دشمن ملت ابراہیم کے، مذہب ابراہیم کے. دشمن یہودی نصارہ پوری دنیا کے اندر کس کے دشمن ہیں؟ ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کے مذہب کے دشمن یہودی نصارہ، کیونکہ ان کا انہی سے ٹکراؤ ہے. اور دیکھیے چھپا رکھا ہے. یہ دیکھیں سورہ ممتحنہ 64، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم میں اور ان کے جو اس کے ساتھ ہیں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. آپ یقین کریں بھائی جان، یہاں کون لوگ نئے آئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں گے تو لیفٹ سے. آپ نے اسوہ حسنہ لفظ سنا آج تک؟ سنا ہے نا اسوہ حسنہ؟ لیڈیز میں بھی اسوہ حسنہ کس کے نام سے سنا آج تک؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کسی نے سنا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنہ ابراہیم؟ سنا آج تک؟ بتائیے آپ، کسی سنا آپ نے آج تک؟ کہیں سنا کہیں محفل میں؟ یہ کون چھپا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تمہارے مذہب کے باپ ہیں، تو یہ اسوہ حسنہ نہیں بتائیں گے آپ؟ مذہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام، اور اسوہ حسنہ تھوڑی ہے وہ. یہ لکھ رہا اللہ تعالیٰ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ہیں. ان کے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اسوہ حسنہ. بٹ آپ مائنس کر رہے ہیں سب کو، صرف ایک کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے لیے. ہم بتا ہی نہیں رہے صاحب قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تحقیق بہترین تمہارے سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے